حالم از قلم نمرہ احمد۔ یتیم خانے کے قلعے کا باغیچہ آج رنگوں اور روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے غبارے بکھرے تھے۔ ایک جانب اسٹیج تھا جہاں تقریب تقسیم انعامات ہو رہی تھی۔ چند مشہور سوشل ورکر خواتین، سجری سنوری امیر بیگمات اور سوٹڈ بوٹڈ اصحاب کرسیوں پر برجمان تھے۔ مسز ماریہ بھی ایک کرسی پر برجمان مسکرا رہی تھیں۔ سامنے بچے قطاروں میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سب اچھے سے تیار ہوئے تھے۔ یتیم خانے کے بچے کم عمری میں ہی خود تیار ہونا سیکھ لیتے تھے کیونکہ ان کو کوئی تیار کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ چند بچے اسٹیج پر قطار میں کھڑے تھے، ایک ایک کر کے آگے آتے اور زیورات سے سجی خواتین سے انعام وصول کر کے اسٹیج سے اتر جاتے۔ مسز ماریہ کی نگاہ قطار میں تیسرے نمبر پر کھڑی تالیہ پر پڑی تو مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ وہ بالوں کی پونی بنائے خاموش سی کھڑی تھی۔ ذوالکفلی کے جانے کے بعد سے وہ چپ چپ رہنے لگی تھی، اور اگر کبھی مسز ماریہ سے سامنا ہو جاتا تو ان کو یوں دیکھتی کہ ان کو نگاہ چرانی پڑتی۔ بات صرف بریسلٹ کی نہیں تھی، کوئی بھی بچے کی بات نہیں مانتا، بات دل کے چور کی تھی۔ انہوں نے پھر سے نگاہ چرا لی۔ سامنے والے دونوں بچے ہٹے تو تالیہ کی باری آئی۔ خاتون نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا اور میز پر رکھا کھلونوں کا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ تالیہ نے ہاتھ نہیں بڑھائے، بس نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ کیا مجھے وہ نہیں مل سکتا جو اس نے انگلی سے ایک دوسرے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ خاتون کی مسکراہٹ سمٹی مگر پھر اسٹیج پر بیٹھے اپنی طرف متوجہ لوگوں کو دیکھا اور کیمرہ مین کو جو تصاویر بنا رہا تھا۔ جلدی سے سنبھل کر مسکرائیں اور کیوں نہیں کہہ کر ایک دوسرا ڈبہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تالیہ نے بہت شوق سے وہ ڈبہ پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ نیچے اپنی سیٹ پر جاتے ہی اس نے ڈبہ کھولا۔ اندر تیر کمان تھی، کھلونے والی کمان جو اچھی کوالٹی کی تھی اور چند تیر۔ اس نے بہت محبت اور اپنائیت سے ان پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے متعلق کوئی یاد ذہن کی کسی گوشے میں موجود نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اتنا اپنا سا لگتا تھا کہ آگے جو ہوا وہ خود ہی ہوا۔ اس نے خود کو تیروں کا ترکش کمان کمر پر پہنتے دیکھا، پھر کمان سیدھی کر کے تیر اندر لگایا اور اسٹیج کے کونے میں لگے غباروں کی طرف نشانہ باندھا۔ وہاں گیس والے غبارے ایک ساتھ بندھے تھے، جیسے غباروں کا گلدستہ ہو۔ اس نے کھینچ کر تیر چلا دیا۔ تیر دھن سے اڑتا ہوا عین اس جگہ لگا جہاں غباروں کے دھاگوں کا جوڑ تھا۔ چٹخنے کی آواز آئی اور غبارے غول کی صورت فضا میں بلند ہو گئے۔ لوگوں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، گردنیں مڑیں، آوازیں بلند ہوئیں مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ تیر کش سے تیر نکال کر ایک ایک کے بعد ایک فضا میں نشانے پر چلا رہی تھی۔ فضا میں اڑتے غباروں کو باری باری تیر لگ رہے تھے۔ وہ ٹھا ٹھا کی آواز کے ساتھ پھٹنے لگے مگر تالیہ نہیں رکی۔ ہاتھوں میں کوئی جنون سا در آیا تھا۔ بچے چیخیں مارتے اٹھ گئے۔ اسٹیج پر ہلچل مچ گئی مگر وہ تاک تاک کر فضا میں اڑتے غباروں کا نشانہ لیتی ان پر تیر برسا رہی تھی۔ کوئی تیر خطا نہیں جا رہا تھا۔ غبارے پٹاخوں کی آواز کے ساتھ پھٹتے جا رہے تھے۔ زور سے مسز ماریہ نے اس کے ہاتھ سے کمان چھینا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا تو وہ ہوش میں آئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ حیرت اور خوف سے دور ہٹے بچے، اسٹیج پر کھڑے لوگ، کیمرہ مین دھڑا دھڑ تصاویر اتار رہے تھے۔ وہ ایک دم ڈر سی گئی، جلدی سے پیچھے کو ہٹی۔ مسز ماریہ برہمی اور بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ مزید اپنے یتیم خانے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ انہیں جلد از جلد اس کو ایڈاپشن کے لیے دینا ہوگا۔ انہیں اس سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ یہ لڑکی شہزادہ تھی۔ گھوڑا گاڑی تاریک راستوں پر تیز دوڑ رہی تھی۔ فاتح اکڑوں بیٹھا تھا اور بندھے ہوئے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تھے۔ رول وہ کھا چکا تھا مگر سوچ میں ڈوبا تھا۔ باقی دونوں بھی خاموش تھے۔ ایسے میں وہ بار بار اپنے بندھے ہاتھ جیب تک لے جانے کے لیے اٹھاتا، پھر ٹھہر جاتا۔ نہ ہاتھ وہ جیب تک لے جا سکتا تھا، نہ جیب میں وہ بٹوا تھا جس کے اندر جھانکنے کی تڑپ اس کی عادتوں میں شامل تھی۔ جانے وہ کہاں گر گیا تھا۔ تالیہ ہنوز سلاخوں سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ایڈم باری باری ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟
اس نے یکسانیت سے اکتا کر سوال پوچھا تو تالیہ نے چہرہ موڑا۔ اس کی آنکھیں سپاٹ سی تھیں۔ ہم نے شہزادی تاشا کو ڈھونڈنا ہے اور وہ ہمیں میرے باپا تک لے جائے گی، مگر چہ تالیہ، ہم اس وقت قید میں ہیں، اس نے جتا کر یاد کرایا۔ اب نہیں رہیں گے، کہتے ہوئے وہ سیدھی ہو بیٹھی اور بندھے ہوئے ہاتھ سامنے اٹھائے، پھر کلائیوں کو موڑنے لگی۔ ایڈم کی نظروں میں اچنبھا ابھرا۔ رسیاں پکی ہیں، یہ چوڑیاں نہیں ہیں جن سے آپ کلائیاں کھینچ لیں گی۔ تالیہ نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ میں KL کی سب سے ماہر چور اسی لیے ہوں کیونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں سے نکالنے کا فن آتا ہے۔ وہ ایک مخصوص زاویے پر انگلیوں کو ہاتھوں کو اکٹھا کر کر موڑے جا رہی تھی۔ فاتح نے ستائش سے ابرو اٹھائیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسے ٹرکس ہوتے ہیں، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ممکن ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ممکن ہے۔ واؤ، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ کس سے سیکھا تم نے یہ؟ اس نے نظریں اٹھا کر فاتح کو دیکھا۔ ایک جادوگر سے۔ اس کے ہاتھ مسلسل رسیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسی کلائی کی جلد کو چھیل رہی تھی۔ خون بہہ رہا تھا مگر ہاتھ اندر ہی اندر مڑ کر چھوٹا ہو رہا تھا، گویا پٹھے خود کو اکٹھا کر لینے کے عادی تھے۔ وہ لاہور کی ایک اپر کلاس کالونی تھی جہاں قطار میں چھوٹے چھوٹے بنگلے بنے تھے۔ تیسرے نمبر کے بنگلے کے اندر کچن میں آؤ تو اونچی سیاہ پونی والی تالیہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ وہ 20-21 برس کی تھی مگر کافی موٹی اور گول مٹول۔ شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ سائڈ پر باندھے، وہ مگن سے کھلے نل تلے آخری برتن کھنگال رہی تھی۔ پھر اسے ٹوکری میں رکھا، تولیے سے ہاتھ پہنچے، چولہا بند کیا اور باہر نکل آئی۔ صوفے پر فربری مائل ادھیڑ عمر عورت بیٹھی تھی۔ ٹی وی چل رہا تھا اور وہ فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھی۔ تالیہ جس پل اندر آئی انہوں نے اسی وقت فون رکھا۔ کھانا پک گیا؟ جی امی، کچن بھی صاف ہو گیا ہے، وہ صاف اردو میں بات کر رہی تھی۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا ہے اور دادا جی کو ان کے کمرے میں ناشتہ ابھی دے آتی ہوں۔ شہناز بیگم کے ماتھے پر بل پڑے، بہرحال خاموش رہیں، پھر کالج چلی گئیں، پھر ہچکچا کر رکیں۔ امی، کالج کا ٹرپ جا رہا ہے مری، 2 دن کے لیے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ انہوں نے گردن پوری گھما کر اسے دیکھا۔ میرے پاس ان فضولیات کے لیے پیسے نہیں ہوتے تالیہ، شفقت صاحب کتنی محنت سے کماتے ہیں، ہماری 2 بیٹیاں ہیں جن کی ہم نے شادی کرنی ہے، اگر یوں ہی جمع پونجی خرچ کر دی تو شادی کہاں سے کریں گے؟ مگر مناہل اور زیمل بھی تو پچھلے ہفتے ٹرپ پر گئی تھیں، ارسل بھی جاتا ہے اور ان کے ٹرپ تو مہنگے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کالج مہنگے والا ہے۔ تم سرکاری کالج میں پڑھتی ہو، اس لیے اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلایا کرو۔ ناک سکیڑ کر سر جھٹکا اور ریموٹ اٹھا لیا۔ وہ چند لمحے چپتی نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی اور بال جوڑے میں باندھے تھے۔ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے ہوئے بار بار جمائی بھی روکتی تھیں۔ تالیہ سے مکمل بیزار۔ میں ایک فرینڈ سے ادھار لے کر چلی جاؤں؟ میری بلا سے جو بھی کرو۔ انہوں نے ہاتھ جھلا کر اسے دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دے کر وہاں سے چلی آئی۔ اوپر آ کر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس نے بڑے بیڈ روم کا دروازہ کھولا جو شہناز اور شفقت صاحب کا تھا۔ کمرہ خاموش تھا۔ اس کے فوسٹر فادر آفس جا چکے تھے اور شہناز رات کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ڈرامہ دیکھنے سے پہلے ٹی وی کے سامنے سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ وہ دبے قدموں اندر آئی اور اسٹڈی شیلف کے سامنے رکی۔ تیسرا دراز کھولا، اندر ایک خفیہ خانہ تھا۔ تالیہ نے اسے کھولا، چابی نکالی، پھر ڈریسنگ روم میں آئی اور آخری الماری میں چابی لگائی۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک دراز میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھیں۔ اس نے بینک کے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھائی جو پورے 1 لاکھ کی تھی۔ مہارت سے اسٹیپل کی پن اتاری، چند نوٹ درمیان سے نکالے اور پھر اسٹڈی ٹیبل کے دراز سے بڑا اسٹیپلر نکالا، گڈی کو دوبارہ اسٹیپل کیا اور احتیاط سے واپس رکھ دیا۔ کوئی بھی ثبوت چھوڑے بنا وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پیسے چھپا دیے۔ جاؤں گی تو میں ضرور۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے دادا جان کے کمرے میں ان کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ نحیف اور کمزور سے تھے، سر کے سارے بال سفید تھے، بستر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے ساتھ اسٹول پر بیٹھی چائے پیچ میں ڈالتی اور ان کے لبوں کے قریب لے جاتی۔ وہ گھونٹ بھرتے۔ تالیہ مسکرا کر اسے اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگے، تم میری سگی پوتی نہ ہو کر بھی میری کتنی خدمت کرتی ہو،
ریئلی دادا جان، یہاں اس گھر میں کوئی اپنی بات مجھے ایڈاپٹڈ ہونے کا احساس دلائے بغیر کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ وہ ہنس کر بولی اور پھر سے چائے پیچ میں انڈیلنے لگی۔ تم اس گھر میں خوش نہیں ہو نا؟ آپ خوش ہیں؟ انہوں نے گہری سانس لی اور چھت کو دیکھنے لگے۔ میں گلہ نہیں کر سکتا۔ شفقت کا باپ ہوتا تو اس کا حق تھا کہ وہ میری خدمت کرتا، لیکن میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر رکھا ہوا ہے، یہی بہت ہے۔ آپ نے 3 دکانیں جو ابا کے نام کر دی تھی، اب بھی وہ نہ رکھتے آپ کو؟ اس نے چائے سے بھری پرچ ان کی طرف بڑھائی، مگر وہ اب سیر ہو چکے تھے۔ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ کبھی کسی محل میں رہنے والے کو اداس دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے پرچ اور پیالی پرے رکھ دی، پھر گھڑی دیکھی۔ کالج کی بس میں ابھی وقت تھا۔ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں محل اچھے لگتے ہیں نا؟ بہت زیادہ دادا جی۔ آنکھیں میچ کر اس نے جیسے مزہ لیا۔ میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں نیند سے جاگوں تو سامنے ایک سڑک ہو، ایک طرف سمندر ہو اور سیدھ میں سڑک اوپر ایک پہاڑی تک جاتی ہو، اس پر ایک محل بنا ہو اور وہ میرا ہو۔ دیکھیے گا دادا جان، تالیہ ایک دن بہت امیر ہو جائے گی، میں جانتا ہوں۔ وہ بولے تو وہ چونکی۔ عموماً وہ اس کی ان باتوں پر تبصرہ نہیں کرتے تھے، آج کچھ مختلف تھا۔ کوئی بات ہے دادا جی؟ اس نے ٹھٹک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تالیہ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہیں، اس لیے اب آپ کیا فلموں کی طرح مجھے اپنی وصیت بتانے لگے ہیں؟ وہ پھر زور سے ہنسی۔ وہ نہیں ہنسے، سنجیدہ رہے۔ یاد ہے کافی عرصہ پہلے میں نے تمہیں ایک علاقے میں ایک پلازا دکھایا تھا جس میں 12 دکانیں تھیں، جب تم مجھے ویل چیئر پر وہاں لے کر گئی تھیں؟ جی مجھے یاد ہے۔ کیوں؟ وہ سارا پلازا میرا ہے، ان دکانوں کا مالک میں ہوں۔ تالیہ مراد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ چند لمحے چل رہی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ابا جی کو یہ بات نہیں معلوم دادا جی؟ میں مرتے وقت وہ اس کو دینا چاہتا تھا، ان کا کرایہ میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے، میرے رشتے کا پوتا جبران ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، مگر اب میں وہ پلازا شفقت کو نہیں دینا چاہتا، میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وقفہ دیا، تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تالیہ کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی، سانس تک بند ہو گیا۔ دادا جی ابھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، جبران آئے گا تو میں اس سے قانونی کارروائی کا کہوں گا، وہ خاموشی سے تمہارے نام ہو جائے گا، اور جب تمہاری شادی ہوگی تو تم اس کو بیچ کر اپنی مرضی کا محل خرید لینا، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن ہماری تالیہ کسی محل میں راج کرے گی۔ اور وہ یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر کے۔ گاڑی سرپٹ دوڑ رہی تھی، گھوڑا گاڑی سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ پنجرے میں بیٹھی تالیہ مسلسل کلائیوں کو گھما رہی تھی، ہاتھوں کو اکٹھا کر کے وہ خاص زاویے پر ان کو مروڑ کر رسی کو چوڑی کی طرح اوپر دھکیل رہی تھی۔ خون آلود ہاتھ دھیرے دھیرے سے باہر نکل رہا تھا۔ فاتح افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے زخمی ہاتھوں کو نہیں، اس کے چہرے کو، جہاں کوئی عجیب سا خالی پن تھا، شاید وہ ماضی کی کسی یاد میں گم تھی۔ چھوٹے سے بنگلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ کچن میں کھڑی تالیہ نے دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا اور دادا جی کے لیے دلیا نکال رہی تھی۔ امی صبح ہی سلور کے پیالے لائی تھیں اور حکم ملا تھا کہ چینی کے برتنوں میں دادا جی کو کھانا نہیں دینا، مبادا وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ خیر یہ چاندی کے برتن بھی پیارے تھے، قیمتی اور خوبصورت۔ تالیہ نے مسکرا کر دلیا اس میں نکالا، چمچ پلیٹ ساتھ ٹرے میں سجائی اور ٹرے اٹھائے باہر چلی آئی۔ لاؤنج کے پرلے کونے پر دادا جی کا کمرہ تھا۔ خلاف توقع آج امی اور ابا وہاں موجود تھے۔ دادا جی کا بھانجا جبران بھی آیا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، سب کو سلام کیا، ایک نظر سارے پر دوڑائی۔ امی کا بے چین انداز، ابو کی خاموشی، پرسکون اور قدرے خوش بیٹھے دادا جی۔ آج کل امی ابا اکثر دادا جی کے پاس جا بیٹھتے تھے اور دادا جی کے ان سے گلے دور ہوتے جا رہے تھے۔ جبران بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے خاموشی سے پیالہ دادا جی کی سائڈ ٹیبل پر دھرا تو امی فوراً بولیں، تم جاؤ، جبران کھلا دے گا۔ جی اچھا۔ تالیہ نے مسکرا کر دادا جی کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرائے اور سر کو خم دیا۔ وہ واپس پلٹ آئی، مگر ذہن میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ جبران کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے
कल भी वो लॉन में अम्मी के साथ बैठा था जब मैं ट्यूशन से आई थी। कोई तो बात है। वो किचन में आई और चौकी पर बैठकर हथेली गाल तले रखे सोची गई। क्या था जो उसे खटक रहा था? तकरीबन 15 मिनट गुजरे थे कि अब्बा की गरजदार आवाज़ सुनाई दी, तालिया तालिया। वो एकदम डर गई और भागी भागी अंदर गई। दरवाज़ा खोला तो उन सबके चेहरे वैसे न थे जैसे वो छोड़ कर गई थी। अब्बा गुस्से से सुर्ख थे तो अम्मा कमर पर हाथ रख के खड़ी थी और दादाजी, उनका चेहरा जर्द था और आंखों में आंसू। क्या हुआ? वो हिकलाई। ये दलिया तुमने बनाया है ना? अम्मी चमक कर बोली थी। उसने जल्दी से सर इस्बात में हिला दिया। जी, क्या अच्छा नहीं बना? उसकी नज़रें दादाजी की आंखों पर टिकी थी। अरे अच्छा, इसमें जहर मिला हुआ है। उन्होंने प्याले से चांदी का चम्मच निकालकर सामने लहराया। जहर? तालिया का सर घूम गया। वो तो शुक्र है मैंने सेहत के पेश नज़र घर में चांदी के बर्तन इस्तेमाल करवाने शुरू किए। अल्लाह ने अब्बा जी की ज़िंदगी बचानी थी तो हमने वक्त पर देख लिया कि सारा प्याला और चम्मच स्याह पड़ रहा है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब जहर चांदी के चम्मच को छू जाए। वो चौखट पर खड़े खड़े पत्थर बन गई। एक नज़र उस प्याले को देखा जो वाकई स्याह पड़ रहा था। आधा दलिया ज़मीन पर गिरा हुआ था और फिर मरी मरी नज़रों से दादाजी को देखा। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने खुद दलिया बनाया। किसी ने कैसे इसमें कुछ डाल दिया। किसी ने नहीं डाला, तुमने डाला है। अब्बा जी गुस्से से चिल्ला रहे थे। तालिया, दादाजी की आंखों से आंसू टपका। तालिया, तुम चाहती थी मैं जल्दी मर जाऊं? इतनी जल्दी क्या थी बेटे? वो सारे हिसाब किताब किए बैठे थे। 15 मिनट से अदालत लगी थी और सारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी। दादाजी को यकीन दिलाया जा चुका था, सबूत इसके खिलाफ जाते थे। उसका दिमाग माउफ होने लगा, रंगत सफ़ेद पड़ गई। बेयकीनी से उनको देखते नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने नहीं किया ये दादाजी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? गला रुंध गया था। उसने एक हाथ से चौखट पकड़ ली। चक्कर से आ रहे थे। अम्मी इसको जवाब में गालियाँ देने लगी थीं। ले पालक, जाने किस नीच खानदान की थी। अब्बा कह रहे थे उन्होंने पुलिस बुला ली है। इनके रिश्तेदार खातून सब इंस्पेक्टर बस आने ही वाली होंगी और तालिया से सारा मामला उगलवा लेंगी। मगर वो भागी नहीं। वो चौखट को पकड़े खड़ी बेयकीनी सी देखती रही। जिब्रान बिल्कुल चुप बैठा तमाशा देख रहा था। दादाजी, मैंने ये नहीं किया, मेरा यकीन करें। ये सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो बार बार एक ही बात कह रही थी। दादाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने चेहरा परे फेरा। जिब्रान ने उनका हाथ थामा तो उन्होंने जवाब में ज़्यादा सख्ती से जिब्रान का हाथ पकड़ लिया। खून खून होता है। वो अपनों पर ज़्यादा भरोसा करते थे। अपने जीत गए थे। तालिया का दिल फिर से कुचला गया। मैंने ये नहीं किया, वो ज़ोर से चीखी। ये सब आपको धोखा दे रहे हैं। जिब्रान ने इनको दुकानों का बता दिया है दादाजी, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। वो भारी भरकम औरत पीछे से आई, थानेदारनी, और अब वो उसको पीछे खींच रही थी। हवालात की बातें कर रही थी मगर वो कुछ नहीं सुन रही थी। वो इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई चिल्ला रही थी। अल्लाह गवाह है, मैंने ये नहीं किया। दादाजी मेरी तरफ देखें। दादाजी मेरी बात सुने। दादाजी, मैं आपकी तालिया हूँ। मैं आपको फजर पर वज़ू कराने आती हूँ। मैं आपको आधी आधी रात को पानी पिलाने आती हूँ। दादाजी, मैं आपकी वाहिद फैमिली हूँ। आप मेरी वाहिद फैमिली हैं। मेरी बात तो सुने। वो अब रो रही थी मगर वो औरत उसे पीछे खींच रही थी। उसने चौखट पर हाथ सख्ती से जमा रखे थे। नाखून लकड़ी पर गाड़ दिए थे। खींचने और घसीटने के बायस वो चौखट से रगड़ते निशान छोड़ गए। कुछ नाखून टूट गए। उंगलियों से खून रिसने लगा मगर वो चिल्ला रही थी, दादाजी मेरी तरफ देखें तो सही। दादाजी। जख्मी हाथ एक झटके से रस्सियों के कैद से आज़ाद हुए थे। उसने वहशियाना अंदाज में रस्सी परे फेंकी, फिर गर्दन से रस्सी का तौक निकाला और तेज़ी से पैरों के गिर्द गांठें खोलने लगी। पैर आज़ाद करते ही वो फाते की तरफ बढ़ी। पहले एडम। उसने फ़ौरन इसे रोका और वो रुक गई। फाते की आंखों में देखा, फिर इस्बात में सर हिलाया और एडम की जानिब आई। एडम इनकार करने की पोजीशन में नहीं था। फ़ौरन अपने हाथ आगे कर दिए। अलबत्ता खुद दूसरी तरफ देखने लगा। वो इस वक्त तालिया की खुश गिरफ्तारी सुनने की हिम्मत नहीं रखता था। वो छोटा और सादा सा कमरा था, तालिया का कमरा। उस भारी भरकम औरत ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी और तालिया को कुर्सी पर बिठाकर इसके हाथ दुपट्टे से पीछे बांध दिए थे। मेज़ पर कलम कागज़ रखा था।
तालिया का सर झुका था, वो हिचकियों से रो रही थी। औरत आगे आई और इसका चेहरा ज़बरदस्ती ऊपर उठाया। शुक्र करो शफकत भाई ने मुझे घर पर बुला लिया। सब इंस्पेक्टर दुर्दाना नाम है मेरा। जानती हो तुम मुझे अच्छी तरह, बल्कि पूरा इलाका वाकिफ़ है मुझसे। थाने लेकर जाती तो तुम 1 घंटे की मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। झटके से इसकी थोड़ी उठाई, उसका भीगा चेहरा परे लड़खड़ाया। औरत अब इसके सर पर झुकी गुर्रा कर कहने लगी, इस कागज़ पर एतराफ़ जुर्म लिखो कि किस तरह तुमने दादाजी को जहर देने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम याद रखोगी। मुझे दादाजी के पास ले जाओ, मुझे उनसे बात करनी है। वो रोते बिलखते एक ही बात कह रही थी। थानेदारनी ने जोर का झापड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। वो कुर्सी समेत नीचे जा गिरी। दुर्दाना झुकी और गर्दन से दबोच कर इसे उठाया। जो मैं कह रही हूँ वो लिखो, बल्कि लिख तो मैंने ही दिया है, इस पर दस्तखत कर दो। वो स्टाम्प पेपर था और तैयार था। तालिया के आंसू एकदम रुक गए। वो बिल्कुल ठहर गई। चंद लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर इसने नाक से गीली सांस अंदर खींचते सर उठाया और दुर्दाना को देखा। अच्छा, कहाँ करने हैं साइन? वो बदले हुए अंदाज में बोली तो दुर्दाना ने गहरी सांस ली और पीछे से आकर इसके हाथ खोलने लगी। इसी कागज़ पर बिल्कुल नीचे जहाँ तुम्हारा नाम लिखा है, और साथ तारीख भी डालो। वो दुपट्टे की गिरहें खोल रही थी। अगर मैं साइन कर दूँ तो तुम मुझे दादाजी से मिलने दोगी? दुर्दाना इसके पीछे खड़ी थी। इस बात पर तलखी से मुस्कुराई, मगर बज़ाहिर नरमी से बोली, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं कर देती हूँ साइन। वो रजामंदी से जल्दी से बोली और गर्दन कागज़ पर झुका ली। अब वो तहरीर पढ़ रही थी। दुर्दाना ने आखिरी गिराह खोली तो उसने हाथ खींच लिए और कलम उठा लिया। फिर कागज़ चेहरे के सामने लाए तहरीर पढ़ने लगी। वो तहरीर जिसके मुताबिक वो दादाजी को मारने का एतराफ़ कर रही थी। दुर्दाना गहरी सांस भर कर इसके सामने आ खड़ी हुई। तालिया ने कागज़ मेज़ पर रखा और साइन करने झुक गई, साथ ही मुंह में कुछ बोली। दुर्दाना ने अब्रू उठाया। क्या? वो झुके झुके कुछ बुड़बुड़ा रही थी। दुर्दाना ने उकताकर चेहरा झुकाया। क्या बक रही हो? उसका फिक्रा मुकम्मल नहीं हो पाया कि तालिया की मुट्ठी की पुश्त जोर से इसकी नाक पर आकर लगी थी। दुर्दाना तैवरा कर पीछे को लड़की। हमला इतना गैर मुतवक्का था कि वो संभल नहीं पाई थी, मगर ये इख्तिताम नहीं था, ये सिर्फ आगाज़ था। मुझे मारा तुमने? हाँ, तालिया बिनते मुराद को मारा तुमने? वो भूखी शेरनी की तरह इस पर झपटी और इसे गर्दन से पकड़कर उठाया। फिर ताबड़तोड़ इसके चेहरे पर मुक्के मारने लगी। दुर्दाना ने चिल्लाते हुए इसके बाल खींचे, मगर तालिया भी काफ़ी सेहतमंद थी और उसका जुनून और जोश कहीं ज़्यादा था। चंद लम्हों में उसने दुर्दाना को फिर से नीचे गिरा दिया और कुर्सी उठा ली। मैं तालिया बिनते मुराद हूँ। मैं महलों में रहने के लिए पैदा हुई हूँ। मैं दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए बनी हूँ। मुझे मारा तुमने? वो दीवानावार कुर्सी की टांग इस पर बरसा रही थी। दुर्दाना ज़मीन पर गिरी, दोनों हाथों से अपना बचाव कर रही थी। इसके सर से खून बहने लगा था, मगर तालिया उसे मारे जा रही थी। चंद मिनट बाद जब तालिया के कमरे का दरवाज़ा खुला तो बाहर राहदारी में खड़े अब्बा, अम्मी और जिब्रान ने पुरउम्मीद नज़रों से इस तरफ देखा। दरवाज़ा खुलता गया और जो मंजर सामने आया, इसने उनकी मुस्कुराहटें समेटी। सामने कुर्सी पर दुर्दाना बेहाल खून आलूद चेहरे के साथ बैठी थी। इसके हाथ पीछे को बंधे थे और गर्दन नकाहत से ढलकती थी। अम्मी का मुंह शौक से खुल गया। दुर्दाना इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, दरवाजे की ओर से वो निकलकर सामने आई। उलझी पोनी से निकलते बाल, माथे पर गोमड़ और खून, सुर्ख अंगारा, हिरनी जैसी आंखें और हाथ में पकड़ी छुरी जो वो अलमारी में रखती थी, चोरीशुदा फल रात को काट कर खाने के लिए। इस छुरी को लहराते हुए वो उन सबको घूरती आगे आई। और किसको करवाना है मुझसे एतराफ़ जुर्म? हाँ, और कौन मुझे मारने आएगा? किस में हिम्मत है कि अब वो तालिया को हाथ भी लगाए? अब्बा तो वहीं खड़े रहे, मगर अम्मी 2 कदम पीछे को हट गईं। अब हटो सामने से तुम लोग, मुझे दादाजी से मिलना है। वो लाल भभूका चेहरे के साथ कुर्राक कर बोली, और अगर कोई दरमियान में आया तो मैं इसकी जान ले लूँगी। इसको ना छेड़ो शफकत भाई। पीछे से निढाल से बंधी हुई दुर्दाना दर्द से चिल्लाई, ये वाकई मार देगी आपको, ये पागल हो गई है। तालिया
جبران نے پکارا تو تالیہ نے غصے سے اس کو دیکھا۔ تم نے کیا ہے یہ سب ان کے ساتھ مل کر؟ میں دادا جی کو تم لوگوں کی اصلیت بھی بتاؤں گی اور ثبوت بھی دکھاؤں گی۔ میں تم لوگوں کو… تالیہ، دادا جی کا کچھ دیر پہلے ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ دادا جی مر گئے ہیں تالیہ، وہ بنا کسی دکھ کے بے تاثر سا بولا۔ تالیہ کے کندھے ڈھلک گئے، چھری والا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ چند لمحے وہ ساکن سی کھڑی رہی، پھر بے اختیار سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ تیز تیز سینے پھلانگتی دھار سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جبران درست کہہ رہا تھا، دادا جی جا چکے تھے اور اسے دیر ہو گئی تھی۔ لب بھینچے سر جھکائے اس نے جھٹکے سے رسی کی آخری گانٹھ کھولی تو ایڈم کے ہاتھ کھل گئے۔ وہ جلدی جلدی باقی رسی خود اتارنے لگا۔ سوچا شکریہ کہے مگر چاہے تالیہ کا جواب خوشگوار نہیں آنا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ واپس مڑی اور اس سے قبل کہ وہ فاتح کی طرف آتی، گھوڑا گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی۔ وہ تینوں بری طرح چونکے۔ فاتح نے گردن موڑ کر پنجرے کی سلاخوں سے دیکھا۔ گاڑی کے سامنے کیا آیا تھا جو وہ رکی تھی؟ معلوم نہیں پڑتا تھا، مگر اتنا نظر آتا تھا کہ سامنے کوئی لمبی چوڑی سی دیوار تھی۔ یہ کیسی دیوار ہے؟ تالیہ اپنی طرف سے جھانکنے کی صحیح کر رہی تھی مگر کچھ واضح نہ تھا۔ یہ شہر کی فصیل ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ملاقہ شہر کی فصیل؟ وان فاتح کے الفاظ تھے کہ کیا؟ تالیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ وہ تاریخی شہر سلطنت ملاقہ کا دارالحکومت ملاقہ ان کے سامنے تھا، جہاں سلاطین کے محل تھے، جہاں شہزادیاں رہتی تھیں۔ کیا وہ واقعی ملاقہ میں داخل ہونے والے تھے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھوڑا گاڑی رک چکی تھی، چند افراد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تالیہ نے سننے کی کوشش کی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ شہر کی فصیل ہی ہے، کیونکہ گاڑی بان غالباً کسی پہرے دار سپاہی سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے کان لگا کر غور سے سننا چاہا، کسی ابو الخیر کا آدمی ہے اور اس کے پاس قیمتی سامان ہے۔ اب فصیل کا سپاہی اس کو اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ وہ سن کر ترجمہ کر رہی تھی۔ بھاری گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی پھر سے چل پڑی۔ تالیہ نے جلدی سے رسیاں واپس ہاتھوں اور گردن میں لپیٹ لی، یوں کہ لگے وہ ہنوز مقید ہے۔ اسے دیکھ کر ایڈم نے بھی تقلید کی۔ اب وہ تینوں دم سادے بیٹھے تھے۔ گھوڑا گاڑی اب شہر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ چھوٹے بنگلے میں اگربتیوں کی مہک پھیلی تھی۔ لاؤنج میں سفید چادریں بچھی تھیں، جن پر جا بجا کھجوروں کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ فضا میں بریانی کی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔ چادریں البتہ خالی تھیں، لوگ مردے کو پڑھ کر بخشش کے لیے جا چکے تھے۔ وہاں صرف وہ بیٹھی تھی، سر پر سفید دوپٹہ اوڑھے، اکڑوں بیٹھی، گھٹنوں پر گال ٹکائے، آنسو آنکھ میں ہنوز اٹکے تھے۔ ماتھے کا گومڑ اب نیلا ہو چکا تھا۔ دفتن شفقت صاحب اندر داخل ہوئے، چادروں کی ایک طرف جوتے اتارے اور ننگے پاؤں چلتے اس کے قریب آئے اور سامنے بیٹھے۔ تالیہ، انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ نہ سخت لہجہ تھا، نہ نرم، بس مطمئن۔ وہ گھٹنے پر گال رکھے بیٹھی دور خلا میں دیکھتی رہی۔ گھر کی بات تھی، اس لیے میں نے تمہیں تھانے کچہری کے معاملات کو سنبھال لیا ہے۔ پولیس تمہیں گرفتار نہیں کرے گی، سمجھو معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ دادا جی نے ان کے نام دکانوں کا انتقال ہی نہیں کرایا تھا، بلکہ ابھی اس لیے یقیناً انہوں نے جبران سے مل کر سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا، اور اب تالیہ کو سزا دینا بیکار تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پلکوں کے کنارے آنسو اٹکا تھا مگر گرتا نہیں تھا۔ تمہارے لیے ایک میرج بیورو سے بات کی تھی، ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے ہم نے۔ لڑکا ملائیشیا کا ہے، تمہارے ملک کا۔ اگلے ہفتے نکاح ہوگا اور چند دن بعد تم ملائیشیا چلی جاؤ گی۔ ہم تمہیں اچھا زیور اور کپڑے دے کر رخصت کریں گے اور ہمارے سارے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ جو تم نے چاچا جی کے ساتھ کیا، اس کی معافی تم خدا سے مانگتی رہنا، اگر آئندہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ جب اس طرح بت بنی بیٹھی دوسری طرف دیکھتی رہی تو وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاس کبھی جیب خرچ جتنے پیسے جمع نہیں ہوئے، لیکن جب بھی کچھ بچاتی تو ایک تنظیم کو خیرات کے طور پر بھیجتی، جو ایشیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہے۔ وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے روندھی ہوئی آواز میں بولی تو وہ رک گئے۔ وہ تنظیم ایک مہم چلا رہی ہے جس کے تحت یتیم خانوں میں والنٹیئر پروگرام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ والنٹیئر پروگرام سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں؟
جب اسٹوڈنٹ یا سوشل ورکرز رضاکار بن کر چند دن کے لیے یتیم خانے میں آتے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اپنی رپورٹس، تھیسس اور پیپرز لکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے وہ بہت نیک کام کر کے گئے ہیں، مگر نہیں، اس کی دوسری آنکھ میں بھی آنسو اٹک گیا مگر گرا نہیں۔ وہ وہیں کھڑے اس کو سنے گئے۔ یہ رضاکار یتیم بچوں کو ظالم وارڈن سے زیادہ نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ چند دن میں بچے ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں۔ ہر اجنبی کو دیکھ کر بچوں کو لگتا ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر لے گا، مگر جب وہ اپنے بھرے کاغذوں اور رجسٹر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں تو بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ساری عمر کے لیے دوبارہ کسی سے محبت کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شفقت صاحب وہیں کھڑے اس کے جھکے سر کو دیکھے گئے، جیسے بدقت برداشت کر رہے ہوں۔ وہ دیوار کو دیکھتی رندھی آواز میں کہہ رہی تھی، اور اگر کبھی وہ زندگی میں آگے جا کر کسی اجنبی کو اپنا مان بھی لیں اور اس سے محبت کر بھی بیٹھیں تو بھی آخر میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر خون کے رشتے پھیکے ہی ہوتے ہیں اور خون ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی سے محبت کرنا، کسی سے اٹیچ ہونا اس بچے کے لیے ناممکن بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں اس سال اس تنظیم کو خیرات دیتی رہی تاکہ وہ دوبارہ کوئی رضاکار، کوئی اجنبی کسی یتیم بچے کا دل نہ توڑ سکے۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی، چہرہ ہنوز گھٹنوں پر رکھا تھا اور آنسو ٹپک کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ شفقت صاحب نے سر جھٹکا اور اپنے ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ تالیہ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے یتیم خانے سے آزادی دی، اس کو چھت دی، اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اب اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے کسی غریب بچی کے لیے؟ غربت کی وجہ سے ہی والدین نے اسے یتیم خانے میں پھینکا ہوگا۔ اگر اپنے اصلی گھر میں پلتی بڑھتی تو فقیروں کی سی زندگی گزارتی، مگر بھائی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ افسوس کرتے باہر نکل گئے۔ اگربتی کی مہک کافور میں گھل کر عجیب سی خوشبو بنا رہی تھی، ایسی خوشبو جو اعصاب کو مزید بھاری کر دیتی ہے۔ اندھیرا ملاقہ شہر پر پھیلا تھا۔ گھوڑا گاڑی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دونوں اطراف میں اندھیرا تھا، کہیں ایک منزلہ مکان سے بنے تھے، کہیں ریڑیاں رکھی تھیں جن کے اوپر چادریں پڑی تھیں، کہیں گھوڑے بندھے تھے۔ اکا دکا مشل کسی مکان کے سامنے روشن تھی ورنہ ہر طرف اندھیرا تھا۔ گھوڑا گاڑی اب ایک گلی میں کھڑی تھی، دونوں اطراف میں چاندنی میں واضح ہوتے مکان تھے۔ بالائی منزلیں سن باؤ کے گھر جیسی تھیں، ویسے ہی بالکونیاں، ویسے ہی دالان۔ وہ سلاخوں سے چہرہ لگائے محویت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس خاموش سوئے ہوئے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب قدیم شہر تھا، عجیب قدیم مکان تھے۔ بالآخر گھوڑا گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے جا رکی۔ آگے کیا ہوگا؟ تالیہ کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ کوالالمپور کا خوبصورت شہر اس دوپہر بہت روشن دکھائی دیتا تھا۔ سڑک کنارے ایک اخبار کے اسٹال پر وہ رکی کھڑی تھی۔ کوالالمپور آنے اور سمی سے چھٹکارا پانے کے چند ماہ کے اندر وہ خوش خوراکی کے باعث مزید بھری بھری سی ہو گئی تھی۔ گال پہلے سے زیادہ پھول گئے تھے۔ ایسے میں وہ اخبار میں چھپے وان فاتح کے انٹرویو کو دیکھ رہی تھی۔ جب دکاندار نے اس کو چناؤ کا کہا، اس نے اخبار اور پھولوں کا تاج دونوں پکڑ رکھے تھے۔ آپ کا اخبار چاہیے؟ آپ کو اخبار چاہیے یا تاج، یا دونوں؟ اور تالیہ نے چند لمحوں میں ہی چناؤ کر لیا تھا۔ اس نے اخبار چھوڑ دی اور تاج سر پر رکھ لیا۔ وہ پھولوں سے بنا ہوا تھا اور پھول بھاری نہیں ہوتے۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن سی فٹ پاتھ پر آگے چل دی۔ اسے پارلر پہنچنا تھا جہاں اس کی شفٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ تاج کے باعث فٹ پاتھ پر چلتے لوگوں نے کئی بار مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کسی نے ستائشی فقرہ بھی کہا۔ وہ بے نیاز سی چلتی گئی۔ ایک دم سے ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی، پتہ بھی نہیں چلا، اور آسمان نے اپنا تھال الٹ دیا۔ موسلا دھار بارش یکایک شروع ہو گئی۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی۔ وہ بھاگ کر دکانوں کے چھجے تلے آ کھڑی ہوئی، مگر ان چند قدموں کے فاصلے نے ہی اسے بھگو دیا تھا۔ منہ بسورے اس نے سر کا تاج اتارا تو دیکھا سفید اور زرد پھول گیلے ہو کر جھڑنے لگے تھے۔ ان کو جوڑنا چاہا تو ایک طرف سے 3 زرد گلاب ٹوٹ کر قدموں میں آ گرے۔ وہ بے اختیار نیچے جھکی اور زمین پر گرے پھولوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گیلی زمین پر گرے زرد گلاب ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ چند منٹ بعد بھیگی ہوئی تالیہ
ایک دفتر کے اندر کھڑی تھی، کرسی پر بیٹھا شخص اسے سامنے والی کرسی پیش کر رہا تھا، مگر وہ اجرت میں کھڑی ہی رہی۔ اگر اخبار میں ایک اشتہار لگوانا ہو تو کتنے پیسے لگیں گے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ دفتر کے شیشوں پر بارش تڑا تڑ برسے جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ آگے چار دیواری کے اندر کھلا سا احاطہ تھا، وہاں دور دور تک گھوڑے بندھے نظر آ رہے تھے۔ دیواروں پر چند مشلیں روشن تھیں جن کے باعث منظرنامہ نیم روشن تھا۔ گاڑی کو روک کر چند افراد نے وہ پنجرہ اٹھایا اور اسے نیچے اتارا، پھر ایک کونے میں رکھ کر خود آگے بڑھ گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا، جیسے ان کو بھول کر سونے جا چکے ہوں۔ نیم اندھیرا اور سناٹا۔ فاتح نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کچی مٹی کے احاطے میں ایک جگہ بجھی ہوئی لکڑیاں رکھی تھیں، گویا شام میں جلتی رہی ہوں گی۔ ایک کونے میں کنواں بنا تھا، سامنے بہت سے گھوڑے قطار میں تھے۔ یہ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ تالیہ کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ الجھی ہوئی سوال کر رہی تھی، کیا یہ ہمیں مار دیں گے؟ اگر مارنا ہوتا تو اتنی اچھی غذا نہ دیتے۔ وہ بولا تو تالیہ نے ایک نظر پنجرے کے دروازے پر ڈالی۔ اس کو باہر سے تالا لگا ہوا ہے، اگر ہم کھول بھی لیں تو عجیب شہر میں ہم کہاں جائیں گے؟ تو آنکو، میرے باپا نہ جانے کہاں ہوں گے، کس سے راستہ پوچھیں گے؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی کھلی رسیوں کو مایوسی سے دیکھا۔ ہم یہ رسیاں کھول کر بھی قید ہی ہیں۔ تالیہ ادھر دیکھو۔ فاتح نے سختی سے پکارا تو تالیہ نے اداسی سے سر اٹھایا۔ تم پہ پھر سے 4 دن پہلے والی قنوطیت طاری ہو رہی ہے۔ ایسے مت کرو، مجھے نہیں معلوم تم زندگی میں کن حالات سے گزر چکی ہو، مگر میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ماضی کا ہر واقعہ ہمیں مستقبل کے امتحان کی تیاری کروانے کے لیے پیش آتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پھر سے ہمت ہار دو۔ ہم تمہارے باپا کو بہت قریب ہیں، اس لیے شاباش، ہمت کرو اور دروازہ کھولو، یا میرے ہاتھ کھولو تاکہ میں اس کو توڑنے کی کوشش کروں۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن اٹھا لی۔ ساری اداسی اس قدیم فضا میں اڑ کر خاک ہو گئی۔ آپ کی ریڈنگ گلاسز آپ کی جیب میں ہے نا؟ وہ ذرا پرسکون انداز میں سوال کرنے لگی تو فاتح کے ابرو اچھمبے سے اکٹھے ہوئے۔ ہاں، کیوں؟ وہ بندھے ہوئے ہاتھ بدقت جیب تک لے کر گیا، اینک نکالی اور اس کی طرف اچھالی۔ تالیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے فضا میں کیچ کر لیا، پھر اینک کھولی اور کڑک کی آواز کے ساتھ اس کا بازو توڑ دیا، پھر سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ باہر نکال کر تالے میں اینک کے ٹوٹے بازو کا نوکیلا حصہ ڈالا اور گھمانے لگی۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ متحیر سا تھا۔ ایڈم البتہ چپ رہا، چہ تالیہ کی تعریف کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کا۔ سلاخوں سے لگی بازو باہر لے جا کر تالے کے اندر چابی گھماتی تالیہ فاتح کو دیکھ کر مسکرائی۔ ایک جادوگر سے۔ اینک کے ہینڈل کی پن تالے کے اندر کی پنوں کو دھیرے دھیرے کھول رہی تھی۔ وہ ایک کیفے تھا جہاں کونے والی کرسی پر تالیہ بیٹھی تھی، ایک ہاتھ گال تلے رکھے، دوسرے ہاتھ سے میز بجاتی منتظر سی نظر آتی تھی۔ نظریں دروازے پر لگی تھیں۔ میز پر ایک اخبار بھی تھا جس میں ایک واضح اشتہار سامنے نظر آ رہا تھا۔ میرے فادر، جن کا نام ذوالکفلی ہے، کچھ عرصے سے لاپتہ ہیں۔ میں ان کو اس پیغام کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر شام مندرجہ ذیل پتے پر ان کا انتظار کرتی ہوں۔ میرے پاس ان کا دیا، زرد گلاب اور کھوٹا سکہ اب بھی موجود ہیں اور میں ان کے پلٹ کے آنے کی آج تک منتظر ہوں۔ اگر ان کو میرا احسان یاد ہے تو براہ مہربانی پلٹ آئیں۔ تالیہ۔ ساتھ میں کتاب میں رکھے ایک سوکھے زرد گلاب اور کھوٹے سکے کی تصویر بھی شائع کی گئی تھی، جو وہ ہمیشہ اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اتنے برس تک تالیہ نے اس پھول کو نہیں کھویا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور ایک ہیٹ والا آدمی اندر داخل ہوا۔ ہیٹ اس نے ماتھے پر جھکا رکھی تھی، صرف ہونٹ نظر آتے تھے یا چھوٹی چھوٹی سفید سیاہ داڑھی۔ وہ سیدھا اس کی میز تک آیا اور کرسی کھینچی، پھر ہیٹ اتار کر رکھا تو چہرہ واضح ہوا۔ وہ ذوالکفلی تھا، اب بوڑھا ہو گیا تھا، سر کے بال آدھے سفید تھے، جیب میں زرد گلاب بھی نہیں تھا، مگر آنکھیں وہی تھیں۔ مسکرا کر اس نے تالیہ کو دیکھا۔ کتنے دن سے اشتہار دے رہی ہو تالیہ؟ وہ گال ہتھیلی پر جمائے اسے دیکھتی مسکرائی۔ 8 دن سے۔ شہر کے 3 بڑے اخبارات میں وہ اس عجیب و غریب سے اشتہار پہ حیران ہوتے ہیں، مگر میں جانتی تھی یہ آپ کی نظروں سے ضرور گزرے گا۔
وہ صرف مسکرا دیا۔ نظریں اس پر جمی تھیں۔ آئی ایم سوری، میں کسی الوداع کے بغیر ہی چلا گیا، لیکن میں نے کبھی تمہیں اڈاپٹ کرنے کی امید نہیں دلائی تھی۔ مجھے معاف کر دینا اگر ایسا ہوا ہو تو، مگر مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، کم از کم اب نہیں۔ شاید تب بھی نہیں تھا، تبھی تم نے غلط خاکہ بنایا تھا۔ پولیس میں میرے مخبر بھی ہوتے ہیں، خبر مل ہی جاتی ہے۔ وہ تمہارا احسان تھا، میں شکر گزار ہوں۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ہاتھ باہم پھنسائے سنجیدگی سے اس کی طرف جھکا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنی طرح بنا دیں، بہروپیہ اور چور۔ ذوالکفلی کے چہرے پر شوق ابھرا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم تو اتنی پیاری لڑکی ہو، تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہتھیلی پر چہرہ جمائے بیٹھی اطمینان سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے فیری ٹیلز میں وہ شہزادیاں نہیں پسند ذوالکفلی صاحب، جو ایک زہریلا سیب کھا کر مر جاتی ہیں، یا گھڑی کے 12 بجتے ہی خوابوں کی تقریب چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، جنہیں کوئی بھی بھیڑیا یا دادی کے کپڑے پہن کر بیوقوف بنا سکتا ہے۔ مجھے تو وہ شہزادیاں پسند ہیں جو زہر کی بو کو میلوں دور سے سونگھ سکیں، جو اپنے شیشے کی جوتی محل سے خود کھینچ کر واپس لے آئیں، جو اپنے جسم سے سوئیاں نکالنے کے لیے شہزادوں کا انتظار نہ کریں، جو اپنی ہر شے کو برف بنا دینے کی صلاحیت سے خوفزدہ نہ ہوں، جو ونڈرلینڈ میں خود جا کر جان بوجھ کر گم کر لیں جبکہ ان کو سارے راستے آتے ہوں۔ جب وہ کسی بیسٹ کے قلعے میں داخل ہوں تو ان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ اندر کیا ہے۔ ان کا منتظر۔ سو ذوالکفلی صاحب، میں پیاری لڑکی ہوں نہ بننا چاہتی ہوں، میں وہ ظالم لڑکی بننا چاہتی ہوں جو ایک دن اپنے محل میں راج کرے گی، اپنی مرضی کی شہزادی بن کے۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا، بس بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گیا۔